صدیق اکبر، مولا کائنات زید بن حارثہ، ان چاروں کے بعد 5ویں نمبر پر جس نے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی یہ 5ویں مسلمان ہے اور اسلام بھی کس شان سے قبول کیا ہے۔ ان کے اور سیدنا صدیق اکبر کے تجارتی دوستانہ تعلقات تھے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی سے کاروباری تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو اس سے دوستی گہری ہو جاتی ہے، تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پھر محبت بھی اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے تجارتی تعلقات تھے، بلکہ پارٹنرشپ بھی تھی۔ تو جس وقت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بھائی عثمان، میں نے جو بھی سودا کیا ہے اس میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں شامل کروں، تو آج میں نے ایک عظیم سودا کیا ہے تو اس سودے میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھائی ابو بکر، آخر کون سا ایسا سودا ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہو اور میرے لیے پسند نہ کیا ہو، اور جو تم نے پسند کر لیا ہو میں نے اس کا انکار کب کیا ہے؟ اے ابو بکر، جو سودا تم نے آج کیا ہے اس سودے کو میں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اتنا یقین تھا صدیق اکبر پر، کہا میں نے قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سودا کیا، ذرا یہ بھی تو پوچھ لو، وہ سودا کیا یہ بھی تو پوچھ لو۔ تو کہا کہ ابو بکر وہ سودا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فوراً عرض کیا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو مجھے بھی لے چلیں، میں بھی کلمہ پڑھ لوں۔ یعنی آپ 5ویں مسلمان ہیں اس اعتبار سے، اور سابقون اولون میں سے ہیں۔ پھر دوسری خصوصیت آپ کی کہ سب سے پہلے بیوی کو ساتھ لے کر جس کو ہجرت کرنے کا اس امت میں شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہوئی۔ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، کیونکہ ایک پہلے قافلہ گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ گیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی۔ تو پہلے قافلے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے والی ذات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ لوط علیہ السلام کے بعد بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کا لقب ذو النورین نہیں پڑا تھا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی مرتبہ جو نکاح آپ کا ہوا تو وہ حضرت رقیہ بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو۔ اب یہ نکاح کی وجہ بہت جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اوپر نسب میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب اوپر جا کر کے مل جاتا ہے، لیکن اس رشتے سے ننیالی رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے قریبی لگتے ہیں حضور علیہ السلام کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی ام الحکیم، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی،
اور ام حکیم عبد المطلب کی ایسی بیٹی تھی جو حضور کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ یہ جڑوا پیدا ہوئی تھی ام حکیم البیضا۔ تو یہ ان کی ولادت، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی گویا کے سگی پھوپھی تھی، اور ام حکیم کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی، تو اس طریقے سے یہ پھوپھی بھی حضرت حضور علیہ السلام کی، اور پھر یعنی عثمان غنی کی نانی حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ام حکیم، اور ام حکیم کی بیٹی یہ پھوپھی ذات بہن ہوئی کس کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوتے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور بہت خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مردوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جماعت صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی کا حسن بڑا مشہور تھا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، چونکہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت، چھوٹی عمر کے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ خوبصورتی کی بات حضرت عثمان غنی کی کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے، عمر کم تھی آپ کی، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے غلام کے بیٹے تھے۔ غلام تو ساری کائنات ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کی کچھ خصوصیت ہی اور ہے، انہی کے بیٹے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سامان لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر ان کو بھیجا، تو یہ بچے تھے، چلے گئے اندر، اور ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کا بچپنا تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو رقیہ بنت پیمبر شہزادی رسول، حضرت سیدہ رقیہ بنت پیمبر شہزادی، حضور کی بیٹی تھی نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہن تھی، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی حقیقی بیٹی تھی۔ تو فرماتے اسامہ بن زید بہت خوبصورت تھی، اور ان کے بازو میں حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، تو میں کبھی عثمان کا چہرہ دیکھتا اور کبھی رقیہ کا چہرہ دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھتا، کبھی سیدہ رقیہ، میں دونوں کے حسن کے جلووں میں گم ہو گیا۔ وہ سامان دینے جو گیا، ادھر دیکھا تو ایک نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا، اسی نور میں اور اسی جلوے میں گم تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آیا تو حسن عثمان اور حسن رقیہ اس کا ایسا مجھ پر غلبہ تھا کہ میں ہیبت زدہ تھا، اور جب میں واپس سامان پہنچا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اسامہ کیا تو گھر کے اندر چلا گیا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہاں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تو نے رقیہ اور عثمان کو دیکھا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے حضرت عثمان حضرت جناب رقیہ کو دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا روح زمین پر اس سے خوبصورت جوڑا تجھے نظر آتا ہے؟ تو اسامہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس سے خوبصورت جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہ بیوی کے بھی حسن کا یہ عالم ہو اور شوہر کے بھی حسن کا یہ عالم ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حسن بھی اتنا عطا فرمایا، بہت خوبصورتی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی۔ خوبصورتی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ عثمان تو اور میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عثمان تو اور میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے چہرے کے معاملے میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کا چہرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور حضور علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جسے شباہت کا صدقہ ملا ہو تو پھر آپ اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ کا حسن یہ تھا، اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جب پہلی شہزادی یعنی جناب رقیہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا وصال اس وقت ہوا جب بدر کی جنگ فتح ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منادی فتح کی خبر لے کر کے آیا، تو اس وقت جنت البقیع کے اندر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، کا بھی وصال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے راوی مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے کہ جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں ان کو دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ایک بھی میرے پاس باقی نہ رہتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنی بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی کی جائے کہ یہ کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ام کلثوم کے وصال کے موقع پہ فرمایا کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا جاتا تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ 40 کے 40 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری کو دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت اور فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ السلام کے ظاہری دور تک کسی مرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہو۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہر ایک کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تو عشق رسول اور صداقت، فاروق اعظم کو دیکھیں عشق رسول اور عدالت، عثمان غنی کو دیکھیں عشق رسول اور سخاوت، مولائے کائنات کو دیکھیں عشق رسول اور شجاعت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھیں عشق رسول اور علم، اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں عشق رسول اور علم تفقہ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں عشق رسول اور علم القرآن، اسی طرح سے خالد بن ولید کو دیکھیں عشق رسول اور جذبہ جہاد، اسی طرح سے جو ہے اور بھی اصحاب رسول کی زندگی، حضرت امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح کو دیکھیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک شان والے حضور کے صحابی، لیکن سب کی خصوصیات جدا جدا، حضور علیہ السلام نے سب کو الگ الگ شانیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خاص طور پر یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ سخاوت سے بہت نوازا تھا۔